مجھے بڑی کریوسٹی ہوتی ہے کیسے بڑی دنیا، کون آیا، کیا ہوا. یہ ابتدا سے اگر ہم شروع کریں پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اچھا یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے بھی رب ہیں، اللہ حضرت موسیٰ کی بھی رب ہیں، حضرت عیسیٰ کی بھی رب ہیں، اللہ حضرت صالح کی بھی رب ہیں، اللہ حضرت یوشع کی بھی رب ہیں، اللہ حضرت داؤد کی بھی رب ہیں، اللہ حضرت یعقوب کے بھی رب ہیں، اللہ حضرت اسحاق کے بھی رب ہیں. مگر قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اور جب کہا تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ منسوب جب بھی اللہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اوروں کا ہوں مگر مجھے اس بات پر اچھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں آپ کا ہوں. سبحان اللہ. اس قال ربک، اور جب کہا آپ کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب کہ زمین بھی مکمل تھی، آسمان بھی مکمل تھا، چاند اور سورج بھی بن چکے تھے، ستارے اور سیارے بھی بن چکے تھے، جنت اور دوزخ بھی بن چکی تھی، تمام چیزیں کمپلیٹ تھی. اور تفسیر کے مطابق کہ 2000 سال پہلے سے جنات زمین پر رہ رہے تھے. اچھا. اور پھر اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب جس کے لیے یہ زمین بنائی ہے اب اس کو بھیجنے والا ہوں جو شاہکار ہوگا. اچھا پہلے جنات کو بھیجا، وہ 2000 سال رہے تقریباً دنیا میں، تقریباً کیونکہ ساری روایات ہیں 2000 سال تقریباً وہ رہیں. اور پھر اعلان ہوا کہ اب میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو اس پہ فرشتوں نے کہا پروردگار عالم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم تیری حمد کرنے کے لیے موجود ہیں. اور پروردگار ویسق الدماء، وہ جو آپ انسان بنائیں گے وہ جنات کی طرح قیاس کیا، وہ زمین میں قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے، نافرمانی کریں گے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. فرشتوں میں یہ شان ہے کہ جو سینکڑوں ہزار سال پہلے جس کوئی رکوع میں تھا وہ رکوع میں رہتا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے، جو مثال کے طور پہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کروڑوں سال سے صرف اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور پل بھر کے لیے بھی وہ رکا نہیں ہے. صحیح. جو اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے. سارے فرشتے موجود ہیں، جبرائیل بھی موجود ہیں، ان کو جو کمانڈ دی گئی وہ کنٹینیوس کو فالو کیے جا رہے ہیں، سب موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. مٹی کو لایا گیا ہے، حضرت جبرائیل مٹی کو بنایا گیا، پتلا بنا چکے ہیں اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ بنایا گیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تفسیر کے کتاب سیرت کی کتاب میں اور اس کو نقل کیا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جب روح ڈالنے کا مقام آیا تو پورے جسم میں اندھیرا تھا تو نور مصطفیٰ کو پیشانی میں رکھا گیا اور اس نور کی چمک سے روح اندر چلی گئی. جیسی آنکھ کھول کے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، جیسی آپ کی نگاہ سامنے پڑی ہے تو جنت کے ہر پتے پر ہر جگہ پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھ کھولی ہے، فرشتے کے سامنے بتایا گیا. اب یہاں ایک مکالمہ ہے، فرشتوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، فرشتے اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور وکانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا جس کو کہتے ہیں کہ جس کا نام عزازیل تھا، جو سالوں سے شاید سینکڑوں سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا اور عبادت و علمیت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بن چکا تھا. اچھا. سب موجود ہیں. آدم کو ابھی بھی بنایا گیا ہے اور بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤ. آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا گیا. وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو جو سینکڑوں سال سے عبادت میں تھے. انہوں نے کہا انی عالم انی لا عالم، پروردگار ہم نہیں جانتے، آپ کی ذات بھی جانتی ہیں. پھر اللہ نے کہا فقال انبئونی آدم السماء، کہ اے آدم بتاؤ یہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے فر تمام چیزوں کو بتانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. فرشتے حیران رہ گئے کہ سینکڑوں سال سے تو ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا. آدم کو تو ہمارے سامنے بنایا گیا اور آدم نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا. ماشاءاللہ. پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات ہے جو پاک ہے، جو ہر عیوب سے پاک ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کر دیا.
تمام جب سب نے فرشتوں سجدہ کر دیا فرشتوں نے، جو ایک تھا کھڑا رہا، اچھا کھڑا رہا. وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، جس کو ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا جتنے ہمارے ناظرین ہیں، فرشتوں نے سوال کیا تھا، یا عام اردو کے اندر سوال کیا تھا، کوئسچن کیا تھا کہ ہم ہیں نا، اور ابلیس نے اعتراض کیا تھا. اعتراض یہ تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. یہ جو آپ سیٹ دے رہے ہیں، آپ عزت شہرت، آپ جو اس کو عزت دے رہے ہیں، آپ اسے خلیفۃ الارض بنا رہے ہیں، سینکڑوں سال سے تو میں موجود ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اعتراض کرنے والے شیطان کی صفات میں سے ہیں، اور سمجھنے والے اور سیکھنے والے فرشتوں کی صفات میں سے ہیں. سبحان اللہ. یہاں ایک نقطہ ہے. اعتراض کرنے والے نے کہا انا خیر منہ، میں سب سے بہترین ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے عرفہ ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں. تو معلوم یہ چلا، ہم سب یہ اعتراض سوچتے ہیں ہم سب کو شیطان نے بہکایا ہے. تو پھر شیطان کو کس نے بہکایا؟ آج ہم کل قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے کہیں گے پروردگار ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا. تو قرآن سے میں پوچھوں، قرآن آپ زندہ کتاب ہے، بتائیں کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو قرآن کہتا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس کے تکبر نے، اس کی انا نے، انا خیر میں. تو پروردگار نے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں بہتر ہوں، اور وہ خلقتہ من طین، وہ مٹی سے بنا، اور میں بنا ہوں آگ سے.